استغفار کے اندر کوئی خفیہ انرجی ہے، بہت سارے سیکرٹ چھپے ہوئے ہیں۔ نبی جب مچھلی کے پیٹ میں قید ہوتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب دعا فرمائی تو فرشتہ وحی پاس آ گیا۔ اللہ کہتا ہے کہ آپ کی قوم میں ایک بندہ ایسا ہے جو اللہ کا بہت ہی شدید نافرمان ہے۔ استغفار کرنے کا بھی کوئی اسپیسیفک طریقہ ہے؟ اللہ نے بتایا ہے۔ مولا علی مسکرا کے کہا تو اللہ کی حکمت کو سمجھا نہیں ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ پہلے اس کا نام لے کے تمہاری زبان پاک ہو اور پھر پاک زبان سے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لو۔ یہ استغفار سے رزق کے دروازے کیسے کھلتے ہیں؟ کہتے ہیں کامیابی کا خفیہ راستہ ہے۔ رزق کی فرمانی ہو، نحوست کا خاتمہ ہو، کسی نیگیٹو انرجی جادو ٹونا کا ہو، جینیٹک ڈس آرڈرز کا علاج بھی استغفار میں۔ وہ لوگ جو درود پاک اور استغفار کی کثرت کرتے ہیں ان کے چہروں پہ رونق دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے استغفار کو ترقی اور خوشحالی کا ذریعہ قرار دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں استغفار کرنے کا صحیح طریقہ کیسے بتایا ہے کہ استغفار کرنے سے انسان کی صحت اچھی ہوتی ہے اور رزق کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے استغفار کا کون سا معجزہ دیکھا؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ سر، اس سے پہلے ہم نے آپ کے ساتھ بسم اللہ کے ہڈن سیکرٹس پر بات کی تھی، بسم اللہ کی انرجی پر بات کی تھی۔ آج کے ایپیسوڈ میں آپ سے استغفار کی انرجی پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ استغفار کے اندر کوئی خفیہ انرجی ہے، بہت سارے سیکرٹس چھپے ہوئے ہیں۔ ایک کویسچن میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ ہمیشہ مجھ سے کویسچن پوچھتی ہیں، ایک کویسچن میں آپ سے پوچھتا ہوں، توبہ یا استغفار، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ کیا ہو سکتی ہے، یا اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز کیا چاہیے آپ کو؟ مطلب دل سے اگر انسان ندامت محسوس کرے اور استغفار کر لے تو انسان بہت ہلکا ہلکا محسوس کرتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز، ایک بات، بڑا باریک نقطہ ہے وہ میں سمجھانا، یہ جو بات آپ نے کی ہے یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن میں چونکہ اس لیے آپ سے کویسچن پوچھا تھا کہ میں ذرا نا تھوڑا سا ایک چیزوں کو الائن کر سکوں۔ سب سے زیادہ ضروری استغفار کے لیے گناہ گار ہے۔ اب یہ بڑا باریک نقطہ، یہ لوگوں کو اوفینڈ کر دے گا، لیکن سمجھیے، آدم علیہ السلام کی دعا، آدم علیہ السلام نبی ہے نا، اللہ نے بڑا کمال کا آدم علیہ السلام کو مرتبہ دیا ہے، خلیفۃ اللہ فی الارض کا تاج بھی ہے۔ آدم علیہ السلام نے غلطی کی، بلکہ غلطی نہیں بھی کی، ٹھیک ہے۔ آدم علیہ السلام کے بنانے سے پہلے اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ اس کو زمین پہ خلیفہ بنا کے بھیجنا ہے۔ تو پھر آدم اگر یہ کہتے اللہ سے کہ مالک تو نے تو پہلے ہی فیصلہ کیا ہوا تھا کہ مجھے زمین پہ اتارنا ہے، اب یہ جو ہے یہ گندم کا دانہ یا ایپل یہ میرے سر پہ ڈال کے مجھے تو کہہ رہا ہے، تو مطلب میں نے غلطی تو کوئی نہیں کی، تو حق بجانا بوتے۔ لیکن اس کے باوجود غلطی نہ ہوتے ہوئے آدم علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ٹھیک ہے کہ اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اگر تو نے نہیں چھوڑا نا تو ہم خاسرین میں سے، گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ساڈا بڑا نقصان ہو جائے گا، مالک مہربانی کر دے۔ حضرت یونس علیہ السلام، آیت کریمہ سب پڑھتے ہیں، نبی ہیں، معصوم عن الخطا ہوتا ہے۔ نبی جب مچھلی کے پیٹ میں قید ہوتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ مالک میں ظالم ہوں۔ تو سب سے پہلے اکنالجمنٹ کہ آپ نے غلطی کی ہے۔ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، غرور کی بہت سی قسمیں ہیں، سب سے بڑا غرور تقوی کا ہے۔ جب آپ کے اندر یہ ہے کہ میں حاجی، میں نمازی، میں نیک، میں پاک، کس چیز کی توبہ کریں گے؟ سب سے پہلے اپنے آپ کو گناہ گار مانیں گے، سب سے پہلے اپنے آپ کو ظالم مانیں گے، پھر اللہ کی طرف جائیں گے، پھر ندامت ہوگی۔ جب آپ کو یہ احساس ہوگا کہ آپ نے غلط کام کیا ہے، پھر آپ کے اندر ایک ندامت آئے گی نا، ندامت کہ جہاں پہ عبادتیں قبول نہیں ہوتی وہاں ندامتیں قبول ہو جاتی ہیں۔ یہ ندامت ہوتی کیا ہے؟ یہ استغفار کے راز کیا ہے، اس کو سمجھیے گا۔ ہر مشکل، ہر پریشانی کا راز سرنڈر میں چھپا ہوا ہے۔ بے شک۔ سرنڈر کی معراج کیا ہے؟ سجدہ۔ یعنی آپ کا پرائیڈ ہے، آپ کا ماتھا، آپ کا ناک، آپ نے وہ زمین پہ رکھ دی ہے، مالک تو جان، تیرے سے بڑا کوئی نہیں ہے، سب تعریف تیری ہے، تو ہی رب اعلیٰ ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی کارساز ہے، سب کچھ۔ میں اکثر ایک بات سمجھاتا ہوں، بیٹا نماز تو سارے پڑھتے ہیں،
اختلاف ہو سکتا ہے ہاتھ باندھ کے، ہاتھ کھول کے، یہاں باندھ کے، یہاں باندھ کے، لیکن ایک چیز تو ساری فقہ میں کامن ہے نا، وہ یہ ہے بالکل. رفع یدین. ہم. رفع یدین کا انگلش میں ترجمہ کیا ہے؟ ہینڈز اپ. ہینڈز اپ کا مطلب کیا ہے؟ کہ میرے سارے ایفرٹس، میری ساری چیزیں وہ پڑی ہوئی ہیں، میں مالک ہاتھ اٹھاتا ہوں. ہم. آئے سرنڈر، تو رب ہے، تو ہی کارساز ہے. یہاں سے شروع ہوتی ہے. یہ کہا تھا بلے شاہ نے، تیرا دل کھڈاوے منڈے کڑیاں، کیتی رب نال 420. ٹھیک ہے، مسلے پہ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہی نہیں. راستہ کنیکٹیوٹی میں ہے، راستہ جڑنے میں ہے، راستہ یعنی دو فنومیناز ہیں کائنات کے، ایک ہے سکوت اور ایک ہے سکون. ہم. سکوت کیا ہے؟ سائلنس، نو نتھنگ، کچھ بھی ہے کچھ نہیں. اور سکون کیا ہے؟ پیس آف مائنڈ. پیس آف مائنڈ یہی ایک وہ وقت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے، حدیث قدسی کے لفظ ہیں، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلی، اور اللہ کا فرمان ہے کہ اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اس بات سے بے خبر ہو جاؤ کہ کون کون تمہارے مخالف ہے. پھر اللہ ساتھ ہے نا، حالات مخالف ہیں، پیسے نہیں ہیں، بچوں کے مسئلے ہیں، چیزیں الجھی ہوئی ہیں، کچھ بھی نہیں. یہ انتہائی باریک نقطہ ہے، جس کو سمجھ لیں گے تو راستہ مل جائے گا. ایکسیپٹنس سے، سرنڈر سے راستہ شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ پوری کائنات کا ایک ماسٹر پلان ہے. اذا ارادہ شیئن ان یقول لہ کن فیکون، کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ہو جا، اور پھر وہ چیز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں بڑی گراس روٹ لیول تک، یعنی پورے کے پورے تمام لیولز تک ہر چیز اس کاسمک پلان کے اندر لکھی ہوئی ہے. وہ اللہ کردگار ہے، وہ کارساز ہے، وہ مالک ہے، وہ ہر چیز کا کرنے والا ہے. یہ اس کاسمک لیول کو سمجھ جائے نا تو آپ کو استغفار سمجھ آ جائے گی. استغفار اور ندامت کا ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے پھر میں آگے جاتا ہوں، پھر قرآن پاک میں اس کا کیا ذکر ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کے اوپر پوری بات کرتا ہوں. لیکن جہاں سے شروع کرنا چاہ رہا ہوں وہ ایک واقعہ سنانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ اللہ اور انسان کا تعلق کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قحط پڑ گیا. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بارشیں رک گئیں. ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70,000 لوگوں کو لے کے کھلے میدان میں آ گئے دعا کرنے کے لیے. آپ نے دعا فرمائی، جو بھی ان کی شریعت کا طریقہ تھا، نماز پڑھ کے جس طرح بھی انہوں نے اپنی شریعت کے طریقے کے مطابق اللہ کی عبادت کی اور پھر دعا فرمائی. جب دعا فرمائی تو فرشتہ وحی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گیا. اس نے کہا موسیٰ، اللہ کہتا ہے کہ آپ کی قوم میں ایک بندہ ایسا ہے جو اللہ کا بہت ہی شدید نافرمان ہے، اس کی وجہ سے یہ بارشیں رکی ہوئی ہیں، اس کو کہو اس مجمع سے نکل جائے، میں بارش برسا دیتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ اعلان کیا کہ ایک بندہ ایسا ہے جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے، وہ اٹھ کے چلا جائے تاکہ لوگوں کا بھلا ہو. اب اس بندے نے دیکھا کہ میں اٹھ کے جاؤں گا، مالک میری رہے گی نہیں. اس نے رونا شروع کر دیا، روتا جا رہا ہے اور اللہ کو کہتا جا رہا ہے مالک میں تیرا نافرمان تھا، تو نے میرا پردہ رکھا ہوا تھا، میں فرما برداری کا عہد کرتا ہوں، میری ان آنسوؤں کو مجھے ذلت سے بچا لیں، تیری مہربانی. وہ یہ دعا کر رہا تھا کہ بارش آئے، بادل آئے اور بارش شروع ہو گئی. سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ مالک بندہ تو کوئی نکلا نہیں، یہ بارش کیوں شروع ہو گئی؟ بندہ تو نکلا ہی کوئی نہیں، بارش کیسے شروع ہو گئی؟ تو نے کہا تھا کہ وہ نکال دے. تو اللہ نے کہا کہ اس نے ندامت کے آنسوؤں سے مجھے پکارا تھا، اس نے استغفار کی تھی، تو میں نے اس کو بخش دیا، میں نے اپنا فیصلہ بدل لیا. اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو پھر کہا کہ یا اللہ مجھے ملوا تو صحیح، وہ بندہ کون ہے؟ مجھے آخر میں نبی ہوں، مجھے بندہ تو ملوا دے، وہ کون تھا جس کی وجہ سے پہلے تو نے بارش روکی اور اب جس کی وجہ سے بارش کی ہے. تو اللہ نے ایک جملہ کہا تھا
وہی جملہ جو اس بندے نے اللہ کو کہا تھا، موسیٰ جب وہ میرا نافرمان تھا میں نے اس وقت اس کی پردہ داری نہیں کی، میں نے اس وقت اس کو رسوا نہیں کیا، اب تو وہ میرا فرما بردار ہے، میں اب اس کو کیسے تیرے سامنے جو ہے وہ اس کا پردہ اتار دوں کہ اس کی وجہ سے واہ بارش بند تھی۔ تو بیٹا استغفار میں بہت راز ہیں، ہم، اس ندامت کے آنسو میں بہت راز ہیں۔ یہ آنسو کا ایک قطرہ جو ندامت سے یا اللہ کے خوف سے نکلتا ہے، یہ صرف قطرہ نہیں ہے، یہ پوری کائنات کے کاسمک سسٹم کو اس سے خطرہ ہے۔ یہ اتنی بڑی طاقت ہے، یہ لفظوں کی گیم نہیں ہے بیٹا۔ اب میں نا کچھ آیات سے آپ کو ہم، استغفار کا جو بیسک فینومینا ہے نا وہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ صحیح۔ ایک تو استغفار کا طریقہ اللہ نے قرآن پاک میں بتایا ہے، استغفار کرنے کا بھی کچھ اسپیسیفک طریقہ ہے؟ اللہ نے بتایا ہے اور بڑا شاندار طریقہ ہے۔ اور ایک استغفار کا صلہ اللہ کیا دیتا ہے وہ بھی بتاتا ہوں۔ یعنی ہم، استغفار صرف چند لفظ نہیں ہے۔ ہم، اور میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی کسی پوڈ کاسٹ میں ضمناً، اب اس کی تفصیل بیان کرتا ہوں۔ میں نے کہا تھا استغفار کی تسبیح نہ ہاتھوں پہ نہ منکوں پہ ہوتی نہیں ہے، استغفار کی تسبیح آنسوؤں پہ ہوتی ہے۔ اللہ نے پوری کائنات کا ایک سوشل فارمولا دیا ہے قرآن پاک میں ہم، کہ استغفار کرو گے تو میں کیا کروں گا، اور ایک فارمولا دیا ہے اللہ نے قرآن پاک میں ہی کہ استغفار کیسے کرنی ہے۔ تو پہلے بات کرتے ہیں استغفار کیسے کرنی ہے۔ قرآن پاک میں ہے یا رسول اللہ، کیونکہ اللہ ہم صلی سے اللہ ڈائریکٹ علیہ وسلم۔ مخاطب نہیں ہوتا، وہ ہم، سرکار کو کہتا ہے کل، وہ کن کا مالک ہو کے ہم، اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن کا مالک ہوتے ہوئے، کردگار ہوتے ہوئے، کارساز ہوتے ہوئے، وہ جو ہے وہ کل کہتا ہے، ہم، کل ہمیں نہیں کہتا، ٹھیک ہے، سرکار کو کہتا ہے آپ کہہ دیجئے، ہم، کل یا ایھا الذین آمنو، کل یا ایھا الکافرون، کل ان کنتم تحبون اللہ، کل، ٹھیک ہے۔ یہ کل کو سمجھیے، آپ کو کل کا کل سمجھ آ جائے گا، لیکن اگر آپ کو ایک لفظ کل سمجھ آ گیا قرآن پاک میں، ٹھیک ہے، سرکار کو اللہ مخاطب کر کے کہتا ہے یا رسول اللہ ان سے کہہ دیجئے۔ اب کیا کہہ دیجئے؟ یا رسول اللہ یہ اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، ربنا ظلمنا انفسنا ہم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو سمجھتے ہوئے، یہ جو میں نے جو دعائیں پہلے کوٹ کی ہیں قرآن پاک کی، اس کو سمجھتے ہوئے یا رسول اللہ اگر یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے اور اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے ہم، آپ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں تو اللہ کے رسول کو چاہیے کہ ان کو معاف کر دیں۔ اللہ کو تو یہ بخشنے والا اور مہربان ہی پائیں گے۔ بے شک۔ توبہ کا دروازہ سرور انبیاء صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم، وسلم۔ استغفار کا دروازہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یاد رکھیے گا شریف لوگ بھی اپنے گھروں میں دروازوں ہم، سے جاتے ہیں، چھتیں پھلانگ کے جانے والے شریف نہیں ہوتے۔ دین سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، کلمہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اس کو سمجھیے، اس کی اہمیت کو سمجھیے۔ یعنی مولا علی علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ بار بار قرآن میں ہر جگہ کہتا ہے کہ مجھے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت ہے، پھر یہ کیسے کہ کلمے میں اللہ نے اپنا نام آگے رکھا ہوا ہے ہم، اور رسالت مآب کا نام پیچھے، لا الہ الا اللہ پہلے ہے، محمد رسول اللہ پیچھے ہے، تو جس سے محبت کی جاتی ہے اس کو تو پریورٹی دی جاتی ہے، اس کو تو سامنے رکھا جاتا ہے۔ یہ اللہ نے کیا کیا؟ مولا علی مسکرا کے کہا تو اللہ کی حکمت کو سمجھا نہیں ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ پہلے اس کا نام لے کے تمہاری زبان پاک ہو اور پھر پاک زبان سے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لو، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے۔ سرکار کی اہمیت کو سمجھیے، سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے لیول کو سمجھیے۔ اب طریقہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا، میں قرآن کو پڑھتا ہوں، میری اسپیشلائزیشن قرآن کے انرجیز ہے تو مجھے وہی آتا ہے۔ دوسرا سورہ نوح 10، 11 اور 12 آیات، اس میں پورا سوشل فارمولا اللہ نے دیا ہوا ہے استغفار کا۔ ہم، استغفار کرتی کیا ہے، آگے اس کی تفصیل بیان کرتا ہوں، لیکن صرف فی الحال اے لوگو
اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ وہ تم پہ آسمان سے بارش برسائے گا اور تمہاری مدد کرے گا، تمہارے مال سے اور تمہاری اولاد سے، یعنی فائنینشیل سیکیورٹی بھی اللہ دے گا اور ہیومن ریسورس بھی اللہ دے گا۔ تمہارے لیے باغات بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں بہائے گا، تاکہ جو ہے وہ تم اللہ کے قریب ہو سکو۔ ٹھیک ہے، اس کے آگے پھر آگے آیت چلتی ہے اور بہت ساری چیزیں۔ استغفار کا تعلق براہ راست کس چیز کے اوپر ہے؟ اللہ نے جو بتایا، آپ کے مال پہ، آپ کی اولاد پہ، آپ کی خوشحالی پہ، آپ کے رزق پہ، آپ کی زندگی کی اچھائیوں پہ، مطلب استغفار برکت حاصل کرنے کا ایزی فارمولا ہے۔ آپ کا فراوانی ہوتی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کو سمجھیے کہ یہ ہوتی کیا ہے۔ پھر اسی طرح سورہ الانفال آیت نمبر 33 قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جب تک استغفار کرتے رہیں گے، لوگ جب تک استغفار کرتے رہیں گے، اللہ ان کے اوپر عذاب نہیں بھیجے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ایک ڈیفینس شیلڈ کا نام استغفار ہے، ڈیفینس شیلڈ کا نام استغفار ہے، یعنی یہ ڈھال ہے جو انسان اور ناگہانی آفات کے درمیان کھڑی رہے گی جب تک آپ کرتے رہیں گے۔ اب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کو سمجھیے، کائنات کی سب سے پرائم ذات، کائنات کی سب سے بڑی ذات، کائنات کی سب سے مقدس ذات، کائنات کی سب سے عظیم ذات، اللہ کی سب سے زیادہ محبوب ذات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو ضرورت تو نہیں تھی استغفار کی، کیوں کرتے تھے؟ آپ کے جو ہے وہ زبان اطہر سے صادر ہے نا، کیوں کرتے تھے؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو استغفار کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ نے کیا کہا؟ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، آپ نے کہا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ استغفار شکر ہے۔ اوکے، اور ہمیں لگتا ہے کہ جو گناہ گار ہے بس اسے استغفار کرنی چاہیے۔ استغفار شکر ہے، سرکار نے کہا ہے، دین تو سرکار نے دیا ہے نا، ہم نے تو دیکھیں نا، ہم اگر جو ہے اپنا لیول ہی سرکار کی بجائے کسی اور سے دین لینا شروع کر دیں گے تو گر جائیں گے۔ بالکل، دین سرکار کا۔ علامہ محمد اقبال نے کہا تھا کہ بے مصطفیٰ بے رسان خویش را کہ دین ہمہ اوست، کہ اپنے آپ کو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیے، دین صرف ان کی ذات ہے، اگر بے نہ رسیدی تمام ابو لہبیست، اگر ان تک نہیں پہنچتے تو جو کچھ بھی کر لیں ابو لہبی ہے۔ سمجھیے یہ استغفار کیا ہے، سرکار کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے جس میں بخاری نے بہت کام کیا ہے، محمد بن اسماعیل بخاری نے، امام مسلم نے بہت کمال کا اس کے اوپر حاشیہ ہے، باب توبہ پورا ایک کمال کا ایک چیپٹر ہے حدیثوں کا۔ سرکار نے کہا کہ جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، اللہ اس کی ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے، اس کو وہاں سے غم سے نجات دیتا ہے جہاں سے اس کو خیال بھی نہیں ہوتا، اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اسپرچل ہیلرز کہتے ہیں نا ڈپریشن ہو تو استغفار کرو۔ استغفار بہت بڑی طاقت ہے۔ اچھا، اب استغفار کی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری، استغفار کی چھوٹی بڑی بڑی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی استغفار ہے، بہت ساری ہیں۔ سید الاستغفار بھی ایک ہے بہت شاندار، لیکن اس میں نے ایک چیز دیکھی ہے، استغفار کا اگر کوئی پریکٹیکل نمونہ ہو سکتا ہے نا بہت خوبصورت، تو وہ دعائے کمیل ہے۔ وہ مولا علی علیہ السلام نے جناب کمیل ابن زیاد کو عطا فرمائی تھی، اللہ سے بات کرنے کا طریقہ، اپنے گناہوں سے بات کرنے کا طریقہ۔ یعنی دعائے کمیل کا ایک جملہ ہے کہ اے اللہ تو اس پہ رحم کیسے نہیں کرے گا اس شخص کے اوپر کہ جس کے پاس دعا کرنے کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں۔ اے اللہ تو اس شخص کے اوپر کیسے رحم نہیں کرے گا کہ اس شخص کے اوپر کہ جس کے پاس تیرے کرم کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ دعائے کمیل،
کمال کی اس کے اندر جو ہے نا وہ ہے ہم، کمال کا احساس ہے. دعائے کمیل ضرور پڑھا کریں, خود پتہ لگ جائے گا کہ یہ ہے کیا, یہ کرتی کیا ہے, یہ کیسے اللہ سے ضرور. بات کرنی ہے. مولا امیر کائنات نے سکھایا ہوا ہے, مولا علی نے بتایا کہ اللہ سے کیسے بات کرنی ہے, کیسے اپنے گناہوں سے. یعنی اس کا ایک جملہ ہے مجھے ایسے یاد آ گیا کہ اے اللہ, جو اس سورج کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتا, وہ تیری دوزخ اور تیرے جلال کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا, مہربانی فرما. سبحان اللہ. اس دعائے کمیل کو سمجھیے, یہ بہت بڑی چیز ہے. اب آگے آتے ہیں کہ جی یہ جو ہے وہ ہوتی کیا ہے. تو صوفیاء, ائمہ طاہرین, اولیاء, صحابہ, ان سب کی زندگیوں سے ایک چیز, ان کے کردار سے, استغفار زبانی نہیں ہے. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ صلی کونین اللہ علیہ وسلم. نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر لیتا ہے, ہم، مخلوق اس کو راستہ دینے پہ مجبور ہو جاتی ہے. یہ جو ہے نا یہ استغفار, یہ ہم، دل کی پاکیزگی کا نام ہے. میں ابھی ایک پوڈ کاسٹ میں ذکر کر رہا تھا کہ انسان کی ڈی ٹاکسیفیکیشن ہو جائے تو وہ اللہ کی انرجی سے الائن ہو جاتا ہے, میگنیٹ بن جاتا ہے, ہم، دولت چیزیں آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ ہوتی کیسے ہے؟ ایک حدیث ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ دھبا لگا لیا جاتا ہے, اور پھر گناہوں کی کثرت سے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ استغفار کیا کرتی ہے, اس سیاہی کو دھو دیتی ہے, وہ روشنی اندر آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ پاکیزگی ہے. ہم، مولا امیر کائنات کا یعنی قلب کی بیداری کا نام استغفار ہے. ہم، مولا امیر کائنات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک خطبے میں کہ میں اس شخص پہ بہت حیران ہوں کہ جس کو اللہ نے نجات کا ذریعہ دیا ہوا ہے اور اس کے باوجود وہ ہلاکت کا شکار ہو جاتا ہے. اوکے. تو لوگوں نے پوچھا مولا یہ جو ہے وہ نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا استغفار اور ہم اہل بیت کی محبت. سبحان اللہ. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین اور ان کے گھر سے وفاداری, ان کے گھر کی محبت اور استغفار, یہ دو ہیں. دو پروں سے پرندہ اڑتا ہے. ہم، ٹھیک ہے, دو پروں کے بغیر پرندہ جو ہے وہ نہیں اڑ سکتا, ہم، ایک پر سے نہیں اڑتا. اس طرح چیزیں ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں ایک درویش کے پاس بیٹھتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ شاہ جی لوکی ساڈے کول نوری علم سیکھਣ آ جاندے نے, حالانکہ انہوں نے خاکی علم دا کھ نہیں پتا ہوندا. تو بیٹا میں خاکی علم کا آدمی ہوں, مجھے ارتھلی نالج ہے, مجھے کوئی ڈیوائن نالج آتا نہیں ہے. آپ سمجھیں کہ یہ استغفار ایک ایسا روحانی تیزاب ہے جو آپ کے دل کے اوپر لگے ہوئے زنگ کو, آپ کی جو ہے وہ روح کے اوپر لگے ہوئے جالوں کو صاف کر دیتا ہے. جب وہ جالے اور زنگ صاف ہو جاتے ہیں, آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں, آپ کے کام ہو جاتے ہیں. احساس ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے لیے بھی. مولا علی نے کہا تھا استغفار کرنے والا کبھی اللہ سے نا امید نہیں ہوتا. ہم، سمجھیے استغفار کیا ہے. جب آپ کو یقین ہے کہ اللہ ہے, میں نے اسی سے مانگنا ہے, وہی دے گا. پھر سرکار نے یہی تو کہا تھا نا, اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے, اس بات سے بے خبر ہو جاؤ کہ کون کون تمہارے مخالف ہے. سمجھیے سلطان العارفین حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کہ گناہ روح پہ ایک بوجھ ہے, ہم، اس بوجھ کو اتار کے ہلکا کر لو تاکہ تم پل صراط سے آسانی سے گزر سکو. یہ پل صراط کی جو ہے نا ایک ویڈیو میں ہم نے اس کے اوپر بات بالکل. کی تھی کہ یہ پل صراط ہے کیا, اور یہ روح جو ہے یہ لوگ کٹ کٹ کے گروں گے کیوں, ان کے اوپر گناہوں کا بوجھ ہے. ہم، وہ بوجھ ان کو کاٹ کے دوزخ میں ڈال دے گا. اس بوجھ کو ہٹانے والی چیز کیا ہے؟ استغفار. یہ آپ کے دل کے اوپر جو سیاہ زنگ لگتا ہے نا, اس کو پگھلا دیتا اتارتی ہے. ہے. اور جب دل صاف ہو جاتا ہے, اللہ کا نور اس میں آ جاتا ہے. سخی سلطان بہو نے یہی کہا تھا نا کہ تن من یار میں شہر بنایا, دل وچ خاص محلہ ہوں, آن الف دل وسوں کیتی, میری ہوئی خوب تسلہ ہوں. واہ. کہ جب اللہ کا نور آپ کے دل میں آ گیا ہے تو پھر فرشتے کو بھی تو نظر آ رہا ہے نا قبر میں, من ربوں کا, من دینوں کا, من اماموں کا. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جو ہے وہ جب فرشتے کو نظر آ رہا ہے کہ اللہ کا نور ہے, وہ پوچھے گا
وہ کہا بس ٹھیک ہے سکون کرو، آ گیا نظر. یہ چیزیں یہ آپ سمجھیے یہ کتنی بڑی طاقت ہے. پھر یہ استغفار جو ہے نا، یہ ایک تو روحانی تیزاب ہے، دوسرا استغفار آپ کی ایگو کا خاتمہ ہے. عبادت کے ساتھ تکبر ہے. خود سرور انبیاء نے کہا ہے کہ غرور کی بہت سی قسمیں ہیں، سب سے بڑا غرور تقوی کا ہے. جب انسان کو لگتا ہے میں نیک، میں پاک، میں حاجی، میں نمازی، باقی سارے گناہ گار، وہ تون میں سریا آ جاتا ہے. پہلی بات میں نے یہی کی تھی کہ گناہ گار ایکنالج، اپنے آپ کو ظالم مان کے اللہ کی بارگاہ میں جانا. استغفار کرتی کیا ہے؟ اس ایگو کو ختم کرتی ہے. ڈیلی روٹین میں بھی استغفار پڑھتے رہے تو ایگو کم آپ کے ہوتی رہے گی. پرائڈز اینڈ پریجوڈس ختم ہو جاتے ہیں. وہ پرائڈز اینڈ پریجوڈس ختم ہوتے ہیں، آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں. یعنی سب سے بڑا سرنڈر کیا ہے؟ سجدہ. آپ نے گھٹنے بھی ٹیک دیے، آپ نے ماتھا بھی ٹیک دیا، آپ نے ناک بھی ٹیک دیا، آپ نے ہاتھ بھی. یعنی بیسیکلی تو ہاتھ جو ہے وہ اشارہ ہے نا آپ کا کہ آپ نے جو کچھ کرنا ہے، آپ کی ورکیبلٹی. آپ نے ورکیبلٹی بھی نیچے رکھ دی، آپ نے اپنی ایگو، اپنا پرائڈ وہ بھی نیچے رکھ دیا، اور آپ نے اپنے ایفرٹس، گھٹنے، پیر، ایفرٹس وہ بھی نیچے رکھ دیے. مالک تو جان، تیرا کام جانے. تو پھر کبھی آپ نے یہ کمپیوٹر کے سسٹم میں ری بوٹنگ، جب فون گرم ہو جاتا ہے یا چیزیں کرتے ہیں تو اس کو ری سیٹ کر لیا جاتا ہے، ری اسٹارٹ یا ری بوٹ کر لیا جاتا ہے کمپیوٹر کو. تو یہی تو ری بوٹنگ ہے آپ کی زندگی کی، کہ آپ اس کو ری بوٹ کر لیتے ہیں، وہ چیزیں دوبارہ الائن ہو جاتی ہیں، آپ ایک بڑی طاقت بن کے باہر آ جاتے ہیں. بالکل. وہ یہی تو استغفار ہے. یہی تو اللہ کو کہنا ہے کہ مالک میں گناہ گار ہوں، مالک مہربانی کر، مالک جو ہے وہ کرم نوازی کر. اس کے بعد انسان پھر ایک بلینک پیج کی طرح ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. امام غزالی کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کا دروازہ جو کھٹکھٹاتا رہتا ہے، اللہ اس کو کبھی خالی ہاتھ نہیں رہنے دیتا. اللہ کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹانا کیا ہے؟ اللہ کو کسی قلعے میں تو بند نہیں ہے، یا کسی گھر میں تو نہیں رہتا. اب آ جاتے ہیں استغفار کا آپ کے اورا کے اوپر سائنٹیفک امپیکٹ کیا ہوتا ہے. اب سب سے پہلے اورا سمجھاؤں. سائنس پہ مانتی ہے استغفار کی انرجی کو. بیٹا سائنس اللہ ہی کا تو روپ ہے. اصل میں ہم پڑھتے نہیں ہیں، تو پڑھتے نہیں ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید اللہ اور ہے، سائنس اور ہے. وہ اللہ ہی نے تو سائنس بنائی ہے کون کہہ کے. یہ پوری کائنات کا نظام جو ہے یہ چل کس کے اوپر رہا ہے؟ یہ پوری کائنات کا نظام with all its complexity it's basically the will of God. اذا ارادہ شیئا، کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے اس کی will ہوتی ہے، تو وہ اصل میں وہ ہے. تو اصل میں استغفار ایک زبانی تکرار کا نام نہیں ہے، یہ انرجی شفٹ ہے. جو اللہ کی انرجی انسان کی طرف شفٹ ہوتی ہے اور انسان کی انرجی اللہ کی طرف شفٹ ہوتی ہے اور آپس میں سنکرونائز ہو جاتی ہے. یہ لائٹ بھی تو پازیٹیو اور نیگیٹو دو تاروں کے جڑنے سے جلتی ہے. ایسے ہی ہے. تو انسان کے اندر روشنی اللہ اور بندے کے جڑنے سے نہیں ہوتی ہوگی؟ بالکل ہوتی ہے. یہ وہ انرجی ہے جو انسان کے اندر ایٹامک بلاسٹ پیدا کرتی ہے. ایٹامک بلاسٹ آپ سمجھیں. چھوٹی سی ایک چیز بتا کے پہلے اورا کی بات کر لیتا ہوں، اورا بیچ میں رہ جائے گا. آپ کبھی کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں تو آپ کو وائرس شیلڈ چاہیے ہوتی ہے نا، کہ وائرس نہ آئے، بگز نہ بن جائیں، آپ کے کلسٹرز نہ بن جائیں، آپ کی ہارڈ ڈرائیو کرپٹ نہ ہو جائے، آپ کا ڈیٹا ضائع نہ ہو جائے. ایسے ایک وائرس شیلڈ چاہیے ہوتی ہے، ایک جو ہے وہ سائبر سیکیورٹی آپ کو چاہیے ہوتی ہے. اللہ نے انسان کو سپر کمپیوٹر بنا کے بھیجا. اب اس سپر کمپیوٹر کے ساتھ کو سپر انرجی بھی تو چاہیے. وہ سپر انرجی ہے آپ کا اورا. وہ ڈیفینس شیلڈ ہے جو آپ کو نیگیٹو چیزوں سے، نیگیٹو تھنکنگ سے، مختلف ہیپننگ سے محفوظ رکھتا ہے. وہ اورا انتہائی پاورفل ہے، انتہائی پاورفل ہے وہ. اور وہ اورا جو ہے وہ آپ کا کلینز ہوتا ہے جب، تو وہ فلٹر اچھا کر لیتا ہے. یعنی آپ نے ایک فلٹر لگایا ہوا ہے، اس فلٹر کے اندر مٹی پھنسی ہوئی ہے. یا جیسے آپ عموماً اپنے گھروں میں تو کسی وہ جو ہے وہ پانی والے ویسٹ کپلینس وغیرہ کے اوپر لگا ہوتا ہے، تو اس کے اندر مٹی یا چیزیں پھنسی ہوں تو پانی اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح انسانی زندگی میں بھی اوور فلوز ہوتے شروع ہو جاتے ہیں، ایموشنز کے، چیزوں کے، پریشانیوں کے. ایسے ہی ہے. اس کا فلٹر ٹھیک نہیں ہے. وہ فلٹر ہے اورا.
اورا انتہائی طاقتور ہے، اس کے اندر بہت کچھ ہے، بہت ساری ڈائمینشن ہے. میں صرف اس کی چھوٹی سی ایک سمجھ لیں کہ ایک نوری حال ہے، ایک میگنیٹک فیلڈ ہے جو اللہ نے ہر انسان کے اندر لگائی ہوئی ہے. استغفار اس اورا کو کلینز کرنا شروع کر دیتی ہے. جب اورا کلینز ہوتا ہے تو وہ انرجی پوری طرح فلٹرڈ اس کے اوپر پڑتی ہے. تو استغفار ایک طرح کا فلٹر بھی ہے آپ کی زندگی کا. ٹھیک ہے. نیگیٹو انرجیز جب آپ کی جو ہے انرجی بلاکیٹس پیدا کرتی ہیں، آپ کا راستہ بند ہونا شروع ہو جاتا ہے، چڑچڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں. یہ جو آپ کے لائف کے اندر بگز آ جاتے ہیں، نظر کے، حسد کے، ٹونے کے، جادو کے، یہ سارے بگز آ جاتے ہیں، بد قسمتی کے. تو یہ بگز جو ہیں یہ آپ کو چڑچڑا بھی کرتے ہیں، بیمار بھی کرتے ہیں، چیزیں الجھتی بھی ہیں، معاملات بھی الجھتے ہیں. ان سب کو جو ہے ہائی فریکوینسی، یا جیسے آپ پانی کو ایک بڑے پریشر میں مارتے ہیں گاڑیاں صاف ہو جاتی ہیں، بالکل اسی طرح جب آپ انرجی کو ایک بڑے پریشر میں مارتے ہیں تو آپ کے گناہ دھلنے شروع ہو جاتے ہیں. استغفار ایک طرح کا پریشر پمپ ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے نا استغفار کرنے والوں کا اورا بڑی جلدی کلینز ہوتا ہے. ویسے میں نے استغفار کے علاوہ جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ سورہ رحمان کا، وہ قاری باسط کی آواز میں اورا کلینزنگ کے لیے اس سے اچھی ریمیڈی میں نے کوئی نہیں دیکھی میری زندگی میں. وہی ہے کلندر پاک سید صفدر علی بخاری کی ریسرچ ہے، میری تو ہے نہیں. دی الٹیمیٹ ریمیڈی پہ اس کو سننے کا طریقہ بھی لکھا ہوا ہے، وہ اورا کلینزنگ. لیکن استغفار بہت اہم رول پلے کرتا اس میں. استغفار جو ہے یہ اب آ جاتے ہیں ذرا کوانٹم فزکس اور توبہ کی انرجی کی وائبریشن کو. اب کوانٹم فزکس کیا ہے؟ ایٹم میٹر ہے، چاہے چھوٹا ہے لیکن میٹر ہے. ٹھیک ہے. اسی ایٹم کی ایک بڑی شکل سورج ہے، زمین بھی ایک ایٹم ہے. اس پورے سولر سسٹم کے ایٹمز ہیں نا. سولر سسٹم میں زمین، چاند، ستارے یہ اسی طرح گھوم رہے ہیں جیسے ایٹم میں الیکٹران، پروٹون، نیوٹران. ٹھیک ہے. اسی طرح جس طرح انسان کے اندر روح اور جسم دونوں ہیں، اسی طرح ایٹم اور کوانٹم دو ہیں، ایک میٹر، ایک نان میٹر ہے. نان میٹر بیسیکلی وائبریشن ہے، وہ انرجی ہے. یعنی زمین اپنی جگہ میٹر ہے لیکن زمین کی گریوٹی نان میٹر ہے. انسان کا دماغ اپنی جگہ میٹر ہے لیکن اس میں موجود عقل نان میٹر ہے. نان میٹر کی جو طاقت ہے وہ وائبریشن جو آپ کو نظر نہیں آتی، جس کے اوپر آپ کی بیماری ہو. یعنی ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آکسائڈ لیول پہ اگر بیماری چلی جائے تو وہاں پر بیماری جو ہے وہ ٹھیک اس لیے نہیں ہو سکتی کہ وہاں دوائی کا اثر ہی نہیں ہوتا، دوائی آکسائڈ لیول پہ جا نہیں سکتی. تو پھر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے نا، پھر انسان کے اندر کی برین ویوز، میں نے کہا ایٹمی دھماکہ 70,000 ٹریلین آپ کے باڈی میں 70,000 کھرب. ٹھیک ہے. آپ کے جو ہے وہ برین اینڈ ہارٹ نیورونز ہیں 700 ٹریلینز. ٹھیک ہے. اب یہ 70,000 کھرب جو ہے یہ آپ کے برین اینڈ ہارٹ نیورونز ہیں. اس میں سے کوئی ایک اللہ کے نور سے، ندامت سے، روشنی سے، انرجی سے بلاسٹ کرے گا. وہ ایک ایٹم یا وہ ایک جو ہے وہ نیورون اتنی انرجی پیدا کر دے گا آپ کی باڈی میں کہ کوئی ڈیڈ سیل، کوئی ڈیزیز سیل، کوئی جو ہے وہ چیز رہے گی نہیں. آپ کلینز ہو جائیں گے، اللہ کے قریب ہو جائیں گے. دیٹس اٹ. میگنیٹ موجود ہے، لوہے کے اوپر زنگ ہے، میگنیٹ ہے اللہ، اس کا نور موجود ہے، لوہے کے اوپر زنگ ہے. جیسے ہی لوہے کا زنگ صاف ہوگا میگنیٹ کھینچ لے گا. 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں میریکل ہو جائے گا. یہ چیزیں ہوتی ہیں اور یہ ہوتا ہے. یعنی آپ سمجھ لیں کہ جب انسان کی انرجی ڈاؤن ہوتی ہے تو اس کے اندر غصہ ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، چڑچڑا پن ہوتا ہے. اور ندامت کیا کرتی ہے، یہ استغفار کیا کرتی ہے، یہ اس کو ایک جائنٹ لیپ دیتی ہے. وہ خوف، غصہ، چڑچڑا پن، بیماری باہر نکل جاتا اس سے اگلی ڈائمینشن میں. یہ اتنی بڑی طاقت کا نام ہے. شکر میں، سکون میں، محبت میں، اللہ کے احساس میں چلا جاتا ہے وہ ڈائمینشن. یہ دونوں ڈائمینشن ساتھ ساتھ چلتی ہیں. انرجی ہائی ہوگی تو اوپر چلے جائیں گے. یہ ندامت کا آنسو بیٹا، یہ رزق اور اپرچونٹیز یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں اس سے. رزق بھی، اپرچونٹیز بھی. اچھا، یہ استغفار سے رزق کے دروازے کیسے کھلتے ہیں؟ کہتے ہیں کامیابی کا خفیہ راستہ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ لوہے کے اوپر زنگ ہے، کائنات کا مالک اوپر بیٹھا ہوا ہے.
وہ ہر جگہ ہے، اس میں کوئی تعطل نہیں ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ اس کو جو ہے وہ کوئی اونگ آتی ہے، نہ وہ اپنے کام سے غافل ہے. قرآن پاک میں یہ ساری آیتیں ہیں، وہ موجود ہے. یہاں انسان کے اوپر زنگ ہے، جیسے ہی وہ زنگ ہوگا یہ فوراً کھینچ لے گا. جب انسان اللہ سے جڑ گیا تو یہی تو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں بیٹا ہر پوڈ کاسٹ میں، 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے لیے بھی اللہ سے جڑ گئے، کام ختم. کامیاب ہو جائیں گے. کامیابی یہی ہے، دس از دا کوڈ. یعنی میں وہی آپ کو سمجھا رہا تھا کہ آپ کی ایمبولینس پھنسی ہوئی ہے ٹریفک میں، ایئر ایمبولینس آتی ہے، وہ اسٹریچر نیچے پھینکتی ہے، آپ کو اس پہ لٹاتے ہیں، وہ لے کے نکل جاتا ہے. یہی اللہ کرتا ہے. یہی آپ کو میں نے ایک سٹوری سنائی تھی اس وقت جب ہم پڑھتے ہوتے تھے نا، ایم اے انگلش کی کتاب میں ایک چھوٹی چھوٹی شارٹ سٹوریز ہوتی تھی اور بڑی کمال کی ہوتی تھی. وہ کہانی میں نے اکثر ذکر کیا اس کا اپنی پوڈ کاسٹ میں. ایک شخص کو اس کا لائف پاتھ دکھایا گیا، ہر جگہ 2 پیئرس آف فٹ پرنٹس، 2 پیر تھے ہر جگہ اس کے لائف پاتھ میں فٹ پرنٹس کے. اس نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ میرا لائف پاتھ ہے، ایک تو میرا ہو گیا، یہ دوسرا کس کا ہے؟ گاڈ اسمائلڈ اینڈ سیڈ دس از مائن. اللہ نے مسکرایا اور مسکرا کے کہا یہ میرا ہے. اب وہ لائف پاتھ دیکھتا جا رہا ہے، زندگی گزرتی جا رہی ہے، آگے جا کے دیکھا کہ سنگل فٹ پرنٹ. اس نے اللہ کی طرف دیکھا، یا اللہ یہاں مجھے چھوڑ دیا تھا. پھر اگلا وہیں پہ ایک جملہ اسی شارٹ سٹوری میں، چھوٹی سی سٹوری ہے، گاڈ اسمائلڈ اینڈ سیڈ دیز آر مائنز. تم یہاں سے گزر نہیں سکتے تھے، میں نے تمہیں گود میں اٹھا لیا تھا. واہ. استغفار اور ندامت اتنا اللہ کے قریب لے جاتی ہے کہ اللہ آپ کو گود میں اٹھا لیتا ہے، جہاں سے آپ نکل نہیں سکتے ہوتے وہاں سے نکال دیتا ہے. بہت خوبصورت. سمجھیے یہ کتنی بڑی طاقت ہے. استغفار سے آپ کے بند راستے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں، آپ ایک میگنیٹ بن جاتے ہیں. مقناطیس کرتا کیا ہے؟ لوہے سے رگڑ کھاتا رہے کھاتا رہے کھاتا رہے، اس کو مقناطیس بنا دیتا ہے. پھر اس حدیث کا مطلب آپ کو اس وقت سمجھ آئے گا کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. جب اللہ کے آپ جڑے رہتے ہیں تو اللہ وہ طاقتیں آپ کو دینا شروع کر دیتا ہے. مومن کی فراست سے ڈرو، میگنیٹ انسان کے ہاتھ میں. یعنی علامہ صاحب نے کہا تھا گفتائے اللہ بود گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود، کہ اس کا کہا ہوا ایسے ہو جاتا ہے جیسے اللہ نے کہا ہے، حالانکہ وہ اللہ کے بندے کی زبان سے نکل رہا ہوتا ہے. سمجھیے گا اس کا مطلب کیا ہے، اللہ کے نور سے نوری ہونے کا مطلب کیا ہے، خالق سے جڑنے کا مطلب کیا ہے. آپ جڑ گئے، مخلوق مجبور ہو گئی آپ کو راستہ دینے کے لیے. وہاں سے بند دروازے کھلتے ہیں جہاں دروازہ ہوتا بھی نہیں ہے، نعمتوں کا. پھر ایک صرف لائن بتا کے آگے جاتا ہوں جی. اللہ نے کہا نا کہ انعمت علیہم، ان کے راستے پہ چلا جن کے اوپر تو نے نعمتیں عطا کی. لیکن سورہ رحمان میں اللہ کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ اعلیٰ اور نعمت میں فرق کیا ہے یہ سمجھیے. اگر یہ سمجھ آ گیا تو کائنات کے سارے راستے کھل جائیں گے. یہ صرف 2 لائنوں میں بتاؤں گا، اس سے زیادہ ٹائم نہیں ہے اس کو بتانے کا. نعمت وہ ہے جو اللہ کی عطا ہے، اور اعلیٰ باعث نعمت. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین سے پوچھا گیا کہ یہ جو اللہ نے آیت میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یہ کہا ہے، فرمایا یہ ہم ہے جن کی وجہ سے، یعنی سرور انبیاء کی وجہ سے ساری نعمتیں ہیں نا. بالکل کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہ بناتا تو کائنات نہ بناتا. ہم دین، ایمان، روشنی، ہر چیز سرکار کی وجہ سے. تو جن کی وجہ سے ہے ان کی محبت. قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، کہ یا رسول اللہ ان سے کہہ دیجئے میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قربا سے محبت کرنا. میرے قربا سے سرکار نے نہیں کہا، اللہ نے کہا ہے. اللہ کہتا ہے کہ آپ ان کو بتائیے. بالکل کتنی بڑی طاقت ہے. اچھا ایک اور چیز، ایپی جینیٹکس ایک چیز ہے ڈی این اے کے اندر. ایپی جینیٹکس یہ آج کل لوگوں کے اندر ہوتا ہے. یعنی یہ جینیٹیکل چیزیں، جینیٹیکل ڈس آرڈرز جو بزرگوں سے اولاد میں ٹرانسفر ہوتے ہیں. جینیٹک بیماریاں بھی ہوتی ہیں، جینیٹک چیزیں بھی ہوتی ہیں. یعنی فرض کیا کہ کچھ ایسے جینیٹک پرابلمز ہیں جس سے اولاد جو ہے وہ آٹسٹک آتی ہے، جس سے بچے بولتے نہیں ہیں، جس سے ڈاؤن سنڈروم میں ہوتے ہیں. اب اس قسم کی جینیٹک ڈس آرڈرز کا علاج بھی استغفار میں.
اوکے. یہ آج بایو ٹیکنالوجی اس بات کو کنفرم کر رہی ہے. جدید بایو ٹیکنالوجی کہ انسان کے اندر مستقل تناؤ رہے تو وہ گلٹ کانشیس بن جاتا ہے. گلٹ کانشیس یا اس قسم کی چیزوں کے دوران جب اولاد ہوتی ہے تو وہ چیزیں اس اولاد کے اندر بھی اثر انداز ہوتی ہیں. وہ بیماریاں، وہ چیزیں اس کی اولاد کے اندر بھی کسی نہ کسی وقت ہوتی موجود ہیں اور کسی نہ کسی وقت ٹریگر کر سکتی ہیں. مطلب انسان کے اندر نیگیٹیوٹی ہوتی ہے بیماری میں کنورٹ ہو جاتی ہے. ایپی جینیٹکس جو ہے اس کا علاج آج بایو سائنسز یہ کہتی ہیں کہ یہ ہے. کیوں کہ آپ کے اندر بہت سارے ہارمونز ہیں جو آپ کی باڈی جو ہے وہ کریٹ کرتی ہے، جس میں اینڈوفنز ہیں، ڈوپامین ہے اور بہت سارے ہیں. تو یہ جب آپ کے امیونٹی کو یہ سیل مضبوط کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے اندر آپ کا جو جینیٹک کوڈ ہے اس کو ریسیٹ کر دیتے ہیں. تو جب جینیٹک کوڈ ریسیٹ ہو جاتا ہے تو وہ جو آپ کی موروثی نحوستیں ہوتی ہیں، بگز ہوتی ہیں، وہ بیماریاں ہوتی ہیں، وہ دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں. صرف آپ کی زندگی کے اوپر اس کا اثر نہیں ہے، آپ کی آنے والی نسلوں کے اوپر. آپ کی نسلیں بہتر ہو جاتی ہیں، آپ کے بچے بہتر ہو جاتے ہیں. آپ انسان کے لیے سب سے زیادہ قیمتی کیا ہے کہ تمہاری اولاد کہیں تمہارے لیے فتنہ نہ بن جائے. اولاد سے زیادہ قیمتی تو کچھ نہیں ہوتا. تو اولاد سیٹ ہو جاتی ہے استغفار سے، آپ ہی نہیں ہوتے. یہ لا آف ریزوننس ہے، یہ کائنات کا جو ہے یہ ریزوننس کا عمل اور رد عمل کا، یہ ایکشن ری ایکشن کا جو لا ہے نا، یہ اسی طرح ہے. استغفار اس ریزوننس کو بحال کر دیتی ہے، ریسٹور کر دیتی ہے آپ کی انرجی کو. یہ کائنات کا جو امبیلنس ہوتا ہے نا اس کی وجہ سے چیزیں، یعنی یہ جو چین ری ایکشن آپ کا بنا ہوتا ہے ایپی جینیٹکس میں، یا ایک ری ایکشن بنا ہوتا ہے کہ جس نے اپنے لوپ میں واپس آنا ہوتا ہے. یعنی وہ گھومتے گھومتے گھومتے، جیسے اشفاق صاحب کا ایک جملہ مجھے یاد آ گیا کہ دھوکہ بہت سیانہ ہوتا ہے، جہاں سے دیا جاتا ہے وہیں واپس پہنچ جاتا ہے. کائنات گول ہے نا. تو آپ نے کسی کے ساتھ ظلم کیا، وہ ظلم آپ کی اولاد میں جائے گا تا وقت کہ آپ اس چین سائیکل کو توڑ نہ دیں. تو اس چین سائیکل کو توڑنے کی جو چابی ہے نا وہ ہے استغفار. یعنی آپ کے خلاف ہونے والے کاسمک ری ایکشن کو اللہ روک دیتا ہے. جیسے اللہ نے کہا تھا کہ اللہ اس وقت تک عذاب نازل نہیں کرے گا جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے. جو انسان زیادہ استغفار کرتا ہے وہ اسپرچولی اسٹرانگ ہوتا رہتا ہے، بہت انٹویٹو ہونا شروع ہو جاتا ہے، صحیح وقت پہ صحیح فیصلے کرتا ہے، پیسے کما لیتا ہے. سوشل سیکٹر اس کا کامیاب ہو جاتا ہے، پیسے کامیاب ہو جاتے ہیں. ایک چھوٹی سی بات کر کے پھر آگے بڑھتا ہوں، مجھے بیچ میں چیزیں یاد آ جاتی ہیں. ایک درویش کے پاس میں بیٹھتا تھا. ان کے پاس ایک بندہ آیا کہ بابا جی دعا کرو دین دنیا دی بھلائی دی. تو مسکرا کے کہتے ہیں کہ پتر تینوں پتہ ہے دین دنیا ہوندی کی ہے؟ انہوں نے کہا جی تسی دس دیو. کہ تیرے بچے ہے نے؟ انہوں نے کہا ہاں جی. بیوی بچے ہے گے نے؟ انہوں نے کہا ہاں جی ہے نے. تیرے ماں پیو بھی ہے گے نے؟ انہوں نے کہا ہاں. جے تیرے بیوی بچے تیرے تے راضی نے تو تیری دنیا ٹھیک ہے، تے جے تیرے ماں پیو تیرے تے راضی نے تو تیری آخرت بھی ٹھیک ہے. واہ. یہ دین دنیا آپ کے گھر میں ہے. خاکی علم سیکھ لیں، نوری علم کی ضرورت ختم ہو جائے گی. بالکل صحیح بات. ٹھیک ہے. قرآن میں 2 طرح کے احکامات ہیں، یا عبادات کے یا حقوق العباد کے، جو ہے وہ معاشرت کے معاملات کے. عبادات جو ہیں وہ آپ کی کم بھی ہوں گی نا تو اللہ معاف کر دے گا. معاملات اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک جس بندے پہ آپ نے ظلم کیا وہ آپ کو معاف نہیں کرتا. اب ایک اور چیز، ہمارے ہاں جو جدید سائنٹیفک جو نظریات ہیں نا، سو کالڈ میں بہت ساری چیزوں کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو کوئی دقیانوسی سسٹم ہے. لیکن جو ایڈوانس اسپرچول سسٹم ہے نا وہ اس بات کو مانتا ہے کہ جس طرح آپ کی ہارڈ ڈرائیو کو ڈی فریگمنٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے نا، اس کے کلسٹر ایک جگہ اکٹھے کرنے کی، اسی طرح باڈی میں ایک ڈی فریگمنٹیشن سسٹم ہے اور وہ چلتا ہے استغفار سے. یہ ایک ایسا مضبوط سیکیورٹی حصار کر دیتا ہے کہ آپ کے بگز کو ایک جگہ کوارنٹائن کر دیتا ہے یا ان کو ختم کر دیتا ہے اور باقی کلسٹرز کو سیکیور کر دیتا ہے تاکہ آپ کی زندگی کا نظام چلتا رہے. فراموشی بہت بڑی طاقت ہے.
بالکل. اگر اللہ آپ کو اپنے دکھ بھولنے کی طاقت نہ دے آپ تو مر جائیں، آپ اپنی اولاد کے اپنے بچوں کے غم کے ساتھ مر جائیں. ایسے ہی اللہ ہے. فراموشی دیتا ہے، بہت بڑی نعمت ہے. ہوں. یہ فراموشی بھی، اس کا تعلق بھی استغفار سے. یہ آپ کا سیکیورٹی میکنزم مضبوط کرتا ہے. رزق کی فرمانی ہو، نحوست کا خاتمہ ہو، کسی نیگیٹو انرجی جادو ٹونا کا ہو، استغفار. جدید سائنس یہ کہتی ہے کہ استغفار آپ کو اس طرح ڈی ٹاکس کر دیتی ہے کہ جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں. تو قرآن سبحان پاک میں اللہ. اللہ کیا کہتا ہے کہ اللہ ان کو ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں. یہ جدید سائنس کے جملے اور اللہ کے جملے. نہ پڑھیں تو آپ کی مرضی ہے. یہ ایک ایسا میجک کہہ لیں یا ایک ایسا سپیل کہہ لیں. کائنات میں نا دیکھیں، ہر دروازے کی ایک چابی ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے ماسٹر کی. یعنی جیسے ہوٹلز والوں کے پاس ایک ماسٹر کی ہوتی ہے جو ہر تالے کو لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے. وہ جو ماسٹر کی ہے نا اس کائنات میں رزق کے دروازے کھولنے کی، جو ماسٹر کی ہے اس کائنات میں برکت کے دروازے کھولنے کی، وہ ماسٹر کی ہے اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنے کی، وہ استغفار اور درود پاک دو ہی ہیں. درود پاک اور استغفار. پاک پر بھی بات کی ٹھیک ہے، تھی. درود پاک کائنات کی سب سے بڑی طاقت ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی دوسری بڑی طاقت ہے تو وہ استغفار ہے. کائنات کی سب سے بڑی طاقت درود پاک ہے، اس میں کوئی شک نہیں. استغفار کی امپیکٹ اپنی جگہ، لیکن درود پاک وہ ہے. یعنی دنیا کا ہر عمل کسی نہ کسی انسان نے بتایا ہوگا نا. درود پاک واحد عمل ہے جو اللہ نے بتایا. سبحان ان اللہ. اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. ٹھیک ہے، کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی پڑھا کرو. تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پہ درود پاک، لیکن اس کے بعد استغفار. اللہ بھی تو اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے نا. صحیح ہے. فائنینشیل فریڈم کی بات ہوتی ہے کہ جی انسان کو جب فائنینشیل فریڈم ہو وہ بڑے کام کرتا ہے. بالکل. تو فائنینشیل فریڈم آتا کہاں سے؟ جب آپ کاسمک انرجی سے جڑ جاتے ہیں، رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں. یہ فائنینشیل اسٹیبلٹی پیسوں کا نام ہے ہی نہیں ہے. پیسے نہیں، یعنی برکت کیا ہوتی ہے کہ آپ کے پاس تھوڑے پیسے ہیں، اللہ نے موقع ایسا بنا دیا ہے کہ آپ تھوڑے پیسوں میں بڑے کام کر گئے. اس کا مطلب ہے کہ برکت آ گئی. یعنی آپ نے کوئی ایک چیز لینی تھی، وہ 10,000 روپے کی تھی. آپ کسی ایسی جگہ چلے گئے جہاں پہ سیل لگی ہوئی ہے اور 50% آف پہ. آپ نے 10,000 کی ایک لینی تھی، آپ نے 10,000 کی دو لے لی، برکت پڑ گئی. بالکل. اب آپ کی برکت کا دوسرا حصہ کیا ہے کہ نحوست کیا ہے کہ آپ کے پاس 20,000 روپے ہیں، آپ نے چیز 10,000 کی لینی ہے، لیکن آپ کو خرچہ ایسا آ گیا ہے کہ 10,000 میں سے جو ہے نا وہ 20,000 میں سے 18,000 اڑ گئے، آپ کی چیز بھی نہیں آئی. وہ نحوست ہے، یہ بندش، یہ فریکوینسیز، اس کو سمجھیے. یہ بندشوں کا خاتمہ، یعنی کام بنتے بنتے رک جاتے ہیں. گناہوں کی نحوست ہوتی ہے جو رکاوٹ بننی شروع ہو جاتی ہے. استغفار اس نحوست کو، ان بگز کو جو ہے وہ ریسیٹ کر دیتا ہے. جب نیگیٹو انرجیز آپ سے دور ہوتی ہیں تو گھروں میں بے سکونی بلا وجہ، یعنی بے سکونی آ جاتی ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، بیماری. نیگیٹو انرجیز ہوتی کیسے؟ آپ کے اپنے کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے. جس گھر میں استغفار زیادہ پڑی جاتی ہو نا وہاں پازیٹیو انرجی اور اورا ویسے ہی پرسکون ہو جاتا ہے. واہ. وہاں شیطانی طاقتیں، نیگیٹو لہریں جو ہیں وہ بڑھتی ہیں. جہاں درود پاک ہو، استغفار ہو، خوشبو ہو، یہ ساری چیزیں پورا ایک سیکوینس ہے. اسی طرح میں اپنی زندگی میں میں اپنے تجربے کی بات کرتا ہوں. میں نے وہ لوگ جو درود پاک اور استغفار کی کثرت کرتے ہیں ان کے چہروں پہ رونق دیکھی ہے. ان کو کسی اینٹی ایجنگ دوائی کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو کسی اینٹی آکسیڈنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ میں بالکل اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. درود پاک اور استغفار پڑھنے والوں کے چہرے پہ ایک رونق ہوگی، اینٹی ایجنگ امپیکٹس ان کے، وہ جھریاں، وہ چیزیں بہت کم ہوگی. کر کے دیکھیے گا. استغفار کا پاور پلان وہی ہے جو قرآن میں اللہ نے بتایا کہ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین سے محبت، ان کے گھر سے محبت، ان کی وفاداری، ان کی بارگاہ میں اپنی عرضی پیش کرنا. کلمہ بھی تو سرکار کے وسیلے سے ہے. سرکار کے وسیلے کے بغیر تو اللہ بات ہی نہیں کرتا، اللہ سنتا ہی نہیں. اگر سنتا ہوتا تو پھر کل کیوں کہتا؟ یا رسول اللہ آپ بتا دیں ان کو
ایک بہت بڑا پاورفل سیٹ اپ ہے. بہت ساری چیزیں. ایک، رات کو جب سوئیں نا تو اپنے دن کی چیزوں کو جو ہے وہ چیک کریں. جہاں آپ نے غلطی کی ہے وہاں سوری کر لیں. جہاں آپ سے غلطی ہو گئی ہے یا نہیں بھی ہوئی، اللہ کے سامنے سرنڈر کر کے رات سونے سے پہلے اپنا احتساب کرنا چاہیے. احتساب کر کے سوئیں. آپ کو خود ہی آئیڈیا ہو جائے گا. یہ سب کانشیس مائنڈ جو ہے نا یہ آپ کو پاک کرتا ہے. دوسری چیز میں نے بتائی ہے دعائے کمیل. تیسری چیز جس کا بہت بڑا امپیکٹ میں نے دیکھا ہے وہ ہے تسبیح فاطمہ. پاک بی بی سیدۃ العالمین سلام اللہ علیہ. یہ خاص طور پہ ہر نماز کے بعد اور اسپیشلی فجر کی نماز کے بعد صحیح تسبیح فاطمہ ضرور پڑھیں. اور اس کے بعد کم سے کم ایک تسبیح درود استغفار کی اور ایک تسبیح درود پاک کی پڑھ لیں. یہ 3 میچ کر کے کر لیں. میرا تجربہ ہے کہ یہ چیزیں بہت شاندار ہو جاتی ہیں. اور آنسو ندامت کے کب آتے ہیں؟ جب دل نرم ہوتا ہے. تو جب زمین زرخیز ہو جائے گی تو آٹومیٹیکلی فصل لگے گی. بالکل. تو اللہ کے کرم کی فصل اگر آپ کے دل میں لگ گئی تو ایک سمجھیے ایک چھوٹا سا بیج ہوتا ہے نا، وہ درخت بنتا ہے، زمین میں جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، پھر وہ درخت بنتا ہے. تو اس کے اوپر ہزاروں لاکھوں اسی درخت کے بیج لگتے ہیں. تو جب آپ کے اندر اللہ کا نور ہوگا تو آپ کے اندر اللہ کے سیڈز کتنے لگیں گے. سبحان اللہ. یو کین نیور ایون امیجن. یہ ایک ایک چیز اتنی طاقتور ہے. یعنی استغفار کی معراج کیا ہے؟ ندامت کے آنسو. بہت خوبصورت بات. استغفار کی معراج وہ ندامت کے آنسو ہے. جو میں بار بار آپ کو ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ تسبیح نہ منکوں پہ پڑی جائے گی نہ ہاتھ کی پوروں پہ پڑی جائے گی، وہ پڑی جائے گی آنسوؤں پہ. استغفار کی تسبیح آنسوؤں پہ پڑی جاتی ہے. یہ کیفیت ہے. زبان سے پڑھی جا رہے ہیں آپ، تکرار کری جا رہے ہیں، لیکن دل دماغ کہیں اور الجھا ہوا ہے، اثر ہی کوئی نہیں. استغفار ویسے تو استغفار ضائع نہیں ہوتی، لیکن آپ کی الائنمنٹ نہیں ہے. وہ ایفرٹ تو ہو گیا لیکن وہ ایفرٹ اس طرح کام نہیں کرے گا. یعنی وہ والی ایٹمی طاقت پیدا نہیں کرے گا جو آپ کے اندر برین اینڈ نیورونز کو جو ہے وہ، یعنی آپ سمجھیں استغفار وہ ہے. یہ ایک جملے میں آپ کو پوری چیز بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. استغفار وہ ہے جو زبان سے نکلنے سے بھی پہلے دل کی بھٹی میں تپ کے سرخ ہو اور آنسوؤں کی صورت میں باہر آ جائے. وہ استغفار ہے. بالکل ٹھیک. زبان سے نکلنے سے پہلے وہ اپنے دل کے اندر اللہ کے نور میں تپ کے ریڈی ہو جائے اور آنسو بن کے باہر آ جائے. وہ استغفار ہے. اور ندامت کا وہ آنسو اتنا طاقتور ہے کہ اس سے پوری کائنات کو خطرہ ہوتا ہے. یہ ایسے ہی نہیں کہا جاتا کہ جہاں عبادتیں نہیں پہنچ سکتی وہاں ندامتیں قبول ہو جاتی ہیں. میں نے آپ کو یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کے بندے کا واقعہ بتایا. اب وہ بندہ جس سے اللہ سب سے زیادہ ناراض ہے، جس کی وجہ سے اس نے پوری قوم کی بارش روک لی ہے، اور وہی بندہ ہے جب اس نے مالک کے سامنے ندامت کے آنسو بہائے وہ فوراً قبول ہو گئے. نے کہا ٹھیک ہے، اسی بندے کی وجہ سے بارش دے رہا ہوں. حقیقت اللہ بدل دیتا ہے. تسبیح کے ہزاروں دانے مل کے بھی وہ صفائی نہیں کر سکتے جو ندامت کا ایک آنسو کر دیتا ہے. اس کے اندر بڑے بڑے سمندر ہیں. سمجھیے گا یہ استغفار کا راز ہے، استغفار کی معراج ہے. دل سے اللہ کہتا ہے نا، اللہ کسی کے اوپر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر وہ طاقت رکھی ہوتی ہے کہ جو مشکلات ہم پہ آ رہی ہوتی ہیں، لیکن ہم اپنی طاقت سے نا آشنا ہوتے ہیں. اس طاقت سے آشنائی کا نام استغفار اور درود پاک ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. یہ عرش الہی سے ٹکراتی ہے یہ آواز، یہ فریکوینسی ہے. یہ وہ فریکوینسی ہے جو 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں آپ کی پوری باڈی کو ڈی ٹاکس کر دیتی ہے، ری اسکیجول کر دیتی ہے، ری سیٹ کر دیتی ہے، ری بوٹ کر دیتی ہے، ری ارینج کر دیتی ہے. یہ 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں سارے کام کر جاتی ہے. اور یہ اتنا زبردست ڈی ٹاکس کرتا ہے کہ یہ آنسوؤں سے جو ہے نا وہ آپ اپنی روح کا غسل کر دیتے ہیں. وہ ایک قطرہ آپ کی پوری روح کو ریفائن کر دیتا ہے.
یہ عجز پیدا نہ ہو تو چیزیں اس طرح سے ورک آؤٹ نہیں کرتی، کرتی. یہ ایگوئسٹک بنا دیتی ہے انسان کو، اور جب یہ آنسو آتے ہیں تو ایگو ٹوٹ جاتی ہے اور انسان رب سے مل جاتا ہے. میں ایک درویش کے پاس قلندر پاک سید صفدر علی بخاری کے پاس بیٹھتا تھا. وہ اکثر کہتے ہوتے تھے درد سے پیار کرو درد اللہ ہے، درد سے پیار کرو درد اللہ ہے. اس وقت یہ سمجھ نہیں آتی تھی. پھر بہت عرصے کے بعد اللہ نے کچھ ایسے موقع دکھائے جو تکلیف کے مومنٹس تھے، لیکن ان مومنٹس میں واقعی اس درد سے پیار ہو گیا. میں آپ کو اپنی زندگی کا ایک واقعہ بتاتا ہوں. مجھے شاید بتانا چاہیے یا نہیں بتانا چاہیے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں بہت زیادہ پڑھائیاں کرتا تھا. 8ویں 9ویں میں ہمارے گھر ڈیپ روٹڈ تھا ریلیجن، تو میں بہت پڑھائیاں کرتا تھا اور بہت حصار کر لینا، ہزاروں دفعہ پڑھائی کرنی، وہ دیا جلا کے، مطلب دعائے سیفی کیا، دعائے حزب البحر کیا، ناد علی کیا. اور میں نے آپ کو عرض کی تھی، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کوئی میں اپنی وہ پھڑے مارنے کے لیے یا اپنا کوئی اپنا آپ دکھانے کے لیے نہیں کروں، لیکن میں صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ کئی سال 2 رکعت نماز نفل میں 1100 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ کے 550 ایک رکعت میں 550 دوسری رکعت میں پڑھ کے سویا کرتا تھا. کئی گھنٹے لگتے تھے ان 2 نفلوں کو پڑھتے ہوئے. پھر ایک دفعہ ایک غلطی ہو گئی، چیز ہو گئی. میں نے شاید ناد علی کا آپ کو بتایا تھا کہ میں نے وہ دیکھا ایک لائن، اور میں اسے حصار سے باہر نکل گیا، میں گر گیا، بچا تھا. تو میری طبیعت بہت خراب ہوتی تھی، جھٹکے لگتے تھے. مجھے وہ 2-3 مہینے جو ہیں وہ یاد ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا. مجھے وہ آج بھی یاد ہے. مجھے آج بھی وہ میرے گوز بمس آ جاتے ہیں جب مجھے وہ وقت یاد آتا ہے کہ ہوا کیا تھا. میرے دادا جی بھی سینٹ تھے، اور اس وقت تو وہ مطلب ایک بڑے آفیسر بھی تھے، سپورٹ بھی بڑی تھی. خیر میں باہر نکلا تو درد، بڑی شدید درد، اتنی درد سر سے لے کے پیر تک ٹیسے. میں اس درد کو آج بھی محسوس کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. تو ہمارے نا بہت قریبی تعلقات میرے رہے جناب صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ سے، کیونکہ میرے والد صاحب کے نانا جی کے وہ بڑے بیسٹ فرینڈ تھے، بابا جی لطیف علی شاہ کے. تو ایک دن جو ہے وہ صوفی صاحب ہی کے کوئی ایک، مجھے اب نام یاد نہیں ہے، کہ ان کے کوئی بہت قریبی، وہ مجھے ہاسپٹل میں دیکھنے آئے. تو میرے پاس بیٹھ گئے، میرا ہاتھ پکڑ لیا. تو پنجابی میں مجھے کہتے ہیں، میں بچہ تھا، اتنی عقل بھی نہیں تھی، لیکن اس وقت پتہ نہیں اللہ نے عقل کیسے دے دی. مجھے کہتے ہیں اے جڑیاں تینوں درداں ہو رہی ہیں مینوں ویچ دے، یہ مینوں دے دے، 10 کی چاہیے. تو اس وقت پتہ نہیں کہاں سے، مطلب میں تو بچہ ہی تھا نا، 8ویں 9ویں کی بات ہے، کتنا کچھ سمجھدار ہوں گا. تو صوفی صاحب، صوفی برکت علی کے وہ خاص کوئی تھے، مجھے اب نام بھول گیا، یا سمد خان صاحب تھے یا کوئی، وہ آئے، مجھے یاد ہے، بندہ یاد نہیں ہے، لیکن وہ آئے، میرا ہاتھ پکڑ لیا، مجھے میرے پاس بیٹھے رہے، بڑے پیار سے بات کرتے ہوتے تھے. مجھے کہتے ہیں کہ شاہ جی یہ جڑیاں درداں ہو رہی ہیں یہ مینوں ویچ دیو ہاں. تو ایسے ہی میں نے کہا جی نہیں، میں نہیں بیچنی ہے. اس وقت یہ بات ہو گئی. 20 سال بعد کہیں اس مائنڈ نے ریکال کر کے کہا کہ تو بھی تو اس والے درداں نال پیار ہی کیتا سی نا. واہ، تب سمجھ آئی کہ یہ درد سے پیار ہوتا کیسے ہے. بالکل صحیح بات. یہ سمجھیے گا، یہ درد جو ہے نا، یہ آپ کو ایک فلم ہے چھوٹی سی، میں کبھی بہت کم دیکھتا ہوں، لیکن ایک دن میرے بچوں نے لگائی ہوئی تھی تو میں نے وہ بیٹھ کے وہ پوری فلم دیکھی، رب دا ریڈیو. اس میں ایک گانا ہے رب دا ریڈیو، اس میں ایک جملہ ہے کہ صدقے اس دکھ دے جیڑا نام جپاندا رہندا ہے. وہ دکھ جو آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہے اس کے صدقے، اور صدقے اس نام دے جڑا دکھ مٹاندا رہندا ہے. یہ ایک چین سائیکل ہے. اللہ کے نام سے آپ کے دکھ دور ہوتے ہیں، اور یہ دکھ آپ کو اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے. اٹس اے چین سائیکل. پھر مجھے سمجھ آئی کہ یہ درد سے پیار کرو کا مطلب کیا ہے. کبھی کبھی آپ کی آواز لرز رہی ہوتی ہے، آپ کے لفظ مکمل نہیں نکل رہے ہوتے، آپ کی گرامر خراب ہو جاتی ہے، آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں، آپ کی گرامر خراب ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ آپ کی ہچکی بن رہی ہوتی ہے، آپ کے آنسو ہوتے ہیں، آپ پراپر بتا بھی نہیں، لیکن وہ اتنا کمال کا اثر کر رہی ہوتی ہے کہ دنیا میں پراپر گرامر قرت پیچھے رہ جاتی ہے. وہ اثر، وہ لرزتی ہوئی زبان سے اللہ کو پکارنا، وہ
नाराज़गी, वो भीगी हुई आंखों से अल्लाह के करीब जाना, ये बेटा जिस दिन आपको दर्द से प्यार हो गया ना, उस दिन आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। नदामत, इस्तग़फ़ार इस दर्द के अंदर है। बाज़ औक़ात दुख दिए जाते हैं ताकि आप अल्लाह के करीब हो जाए, बाज़ औक़ात आपकी ट्रेनिंग करवाई जाती है। बिल्कुल। इसलिए इस्तग़फ़ार को आदत बनाना तो ज़रूरी है, लेकिन इस्तग़फ़ार की असल को समझना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। ये होती क्या है, ये करती क्या है, ये आपके अंदर आपको अल्लाह के करीब करती कैसे है। दिस इज़ द अल्टीमेट पावर, और कुछ नहीं। मैं 10 करोड़ साल भी बोलता रहूँगा ना, कुछ नहीं कर सकता। एक जुमला, अपने आप को अल्लाह के करीब कर लें, 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में तमाम दुख दर्द दूर हो जाएंगे। उसका रास्ता नदामत के आंसुओं से जाता है, उसका रास्ता इस्तग़फ़ार से जाता है, उसका रास्ता दरूद पाक से जाता है, और दरूद पाक का रास्ता सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके घर से मोहब्बत से निकलता है, वफादारी से निकलता है। बेवफाओं को कुछ नहीं मिलता, जो मर्जी कर लें। आज के एपिसोड में हमने साइंटिफिक और कुरानी रेफरेंसेस से इस्तग़फ़ार के मिरेकल्स पर बात की। आप नेक्स्ट एपिसोड किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर फीडबैक दीजिएगा। स्टे ट्यून्ड।